بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس۔ ہمارا آج کا یہ دوسرا لیکچر ہے سبق قدر ایاز کا، جسے کرنل محمد خان نے تحریر کیا۔ صفحہ نمبر 88 یعنی 88 کے پہلے پیراگراف کی ہم نے آج حوالہ متن سے تشریح کرنی ہے اور ساتھ میں مشکل الفاظ کے معنی بھی کرنے ہیں۔ حوالہ متن میں سب سے پہلے ہم سبق کا نام لکھتے ہیں، سبق کا نام قدر ایاز، اور پھر اس کے بعد مصنف کا نام لکھا جاتا ہے جو کہ کرنل محمد خان ہے۔ آج ہم یہاں پہنچے تھے کہ علی بخش سے جو ہے وہ ناراض ہے سلیم، اور اس پر ناراض ہوا، جس کی وجہ سے علی بخش جو ہے وہ بہت دکھی ہے اور اس نے کرنل محمد خان سے آ کر اس کی شکایت کی۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ داستان یعنی کہانی۔ جیسے ہی علی بخش نے اپنی کہانی سنا کر، اپنے غم کی داستان سنا کر، اپنے دکھ اور درد کو بیان کر کے مکمل کیا تھا اپنا بیان، تو سلیم میاں بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے علی بخش کو دیکھا کہ علی بخش کے چہرے پہ شکایت لکھی ہوئی ہے۔ چہرے پہ شکایت لکھا ہونا یعنی اسے حالات سے اندازہ ہو گیا، اس کی صورت سے ہی پتہ چل گیا کہ علی بخش نے جو ہے وہ اس کے والد سے شکایت کی ہے۔ تو اپنے دل پر لکھی اپنے دل میں موجود جو ہے وہ شکایت بیان کرنے لگے، یعنی جس چیز نے اسے پریشان کیا تھا انہوں نے بھی اپنی دلی کیفیت جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دی اپنے والد سے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا، یعنی جتنے سکون اور اطمینان سے کرنل محمد خان نے علی بخش کی بات سنی تھی، اتنے ہی اطمینان سے انہوں نے سلیم میاں کی بات بھی سنی، اور پھر طرفین کے بیانوں سے واضح تھا۔ طرفین دونوں طرف، یعنی دونوں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں پارٹیز، دونوں طرف، طرفین دونوں طرف کے بیانوں سے واضح تھا یہ بات ثابت تھی، کھلی ہوئی تھی کہ تنازع یعنی جھگڑا بہت خفیف ہے، خفیف، معمولی، ذرا سا، اور یہ دو طرفہ طوفان کا حدو ضربہ ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ اب اس دو طرفہ یعنی دونوں طرف کے طوفان کا حدو ضربہ یعنی اس کا ایریا جو ہے وہ ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے، سما جانا، اس کے اندر جو سمٹ جانا۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے دونوں افراد کی، دونوں پارٹیوں کی بات سنی تو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو معاملہ ہے، جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی مختصر سا، بہت چھوٹی سی بات ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم مل بیٹھ کر چائے کا ایک پیالہ پیتے پیتے ہی دونوں کے جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں، یعنی جلدی ختم ہو سکتی ہے بات۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ علی بخش جو ہے وہ اس لیے دکھی تھا، اس لیے بہت پریشان تھا، اسے بہت افسوس تھا کہ سلیم نے اسے دیہاتی کہا ہے، یعنی گاؤں کا رہنے والا، دیہات کے رہنے والے کا ہے، اور سلیم کو سارا غصہ اس بات پر تھا، برہم تھے، ناراض تھے، غصے میں تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے ان کا دوست امجد جو ہے انہیں گنوار سمجھے گا، دیہاتی سمجھے گا کہ یہ دیہات سے ہے، پینڈو ہے، اور جو ہے اس کو کسی بات کا سلیقہ نہیں ہے، یہ بات جو ہے وہ یہ سمجھے گا، اس لیے وہ اس بات پر ناخوش تھے۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں تھی، قباحت نہ تھی، کوئی برائی نہیں تھی کہ دیہاتی کہا جائے یا دیہاتی سمجھا جائے۔ یعنی کرنل محمد خان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی کہ اس میں کسی شخص کو دیہاتی کہا جائے یا اسے سمجھا جائے۔
اور ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا چنانچہ ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، یعنی ایسی برائی نہیں تھی، ایسی کمزوری نہیں تھی، ایسی غلطی نہیں تھی جسے برداشت نہ کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے کیا کیا، ہنسی ہنسی میں باتوں باتوں میں مذاق مذاق میں ایک دیہاتی کا قصہ سنا دیا۔ دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ فضائل فضیلت کی جمع ہے، خوبیاں کیسے کیں، اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے، یعنی کہہ رہے ہیں ہم نے ہنسی ہنسی میں انہیں ایک ایسے دیہاتی کا قصہ سنایا اور سناتے ہوئے گاؤں سے تعلق رکھنے والے کی ایسی ایسی خوبیاں بیان کیں کہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ اس مسکرا دیے، جو ان کے دلوں میں تکلیف تھی، غصہ تھا، ناراضگی تھی، وہ ختم ہو گئی اور دونوں باہم راضی ہو گئے، باہم آپس میں راضی ہو گئے۔ باتوں باتوں میں انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک دیہات میں رہنے والے شخص کا قصہ سنانا شروع کر دیا، واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ اور واقعہ کیا تھا، انہوں نے کہا جی ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ یعنی وہ دیہاتی کون تھا، وہ دیہاتی وہ تھا کہ جو اپنے گاؤں سے اس نے پرائمری جماعت کا یعنی 5ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد، چونکہ گاؤں میں اب اسکول نہیں تھا 5ویں کلاس سے آگے، اس لیے آگے پڑھنے کے لیے وہ شہر کے ہائی اسکول میں داخل ہوئے، جہاں 6ٹھی کلاس سے جماعتیں 10ویں کلاس تک ہوتی تھیں۔ اپنے گاؤں میں تو وہ ایک چھوٹا موٹا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی، یعنی وہ لڑکا جو تھا اپنے گاؤں میں بہت امیر کبیر یا بڑا نہ صحیح تو چھوٹے قسم کا چودھری کا بیٹا ضرور تھا، لیکن ٹھیٹھ دیہاتی تھا، یعنی خالصتاً اس کی پرورش دیہات میں ہوئی تھی تو وہ خالص دیہاتی تھا۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، یعنی جب وہ پہلے دن کلاس میں گیا تو اس نے اپنے سر پر چودھریوں کی طرح، دیہاتیوں کی طرح پگڑی باندھی ہوئی تھی، چھوٹی پگڑی، اس کو صافہ کہتے ہیں۔ بدن پر کرتا یعنی جسم پر اس نے کرتا پہنا ہوا تھا، اور تہمد یعنی اس نے کرتا پہنا تھا اور شلوار کی جگہ تہمد پہنی ہوئی تھی، پاؤں میں پوٹوہاری جوتا، یعنی جب وہ پہلے دن اسکول گیا تو اس کا حلیہ کیا تھا کہ اس نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی، چھوٹی پگڑی باندھی ہوئی تھی، صافہ، اور کرتا پہنا تھا، اور شلوار کی جگہ اس نے تہمد پہنی ہوئی تھی، اور پاؤں میں اس نے پوٹوہاری جوتا، جسے ہم اپنی زبان میں کھیڑی کہتے ہیں، وہ پہنی ہوئی تھی۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا، او خدا ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے، کہ جب اسے کلاس میں ماسٹر جی نے کہا کہ آپ کلاس میں یہ تہمد باندھ کر نہیں آ سکتے، آپ کو شلوار پہن کر آنی ہوگی، تو اس نے دھیمی آواز میں یعنی آہستہ آواز میں، شرمیلی آواز میں کہا، او خدا ستھن یعنی شلوار، تے کڑیاں تے تو کڑیاں لڑکیاں پاؤندیاں نے پہنتی ہیں، یعنی ان کے دیہات میں شلوار صرف لڑکیاں ہی پہنتی تھیں، لڑکے یا مرد نہیں پہنا کرتے تھے، بلکہ عورتیں، خواتین اور لڑکیاں ہی شلوار پہنا کرتی تھیں۔ اس نے اسی مناسبت سے دھیمی آواز میں کیا کہا کہ او لڑکیاں، یہ شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ سلیم میں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے، بولے سچ مچ کا پکا پینڈو تھا، پکا نہایت خالص پینڈو تھا، پینڈو پنڈ سے تعلق رکھنے والا دیہاتی گنوار تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ اب سلیم میاں نے سوال کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے باپ کی بات سن کر اس پر کمنٹ دیا، اور پھر اس کمنٹ دینے کے بعد جو ہے سوال جھاڑ دیا۔ یعنی پہلا کمنٹ تو یہ تھا کہ وہ تو واقعی سچ مچ میں ایک گنوار تھا، بہت ہی خالص قسم کا پکا دیہاتی تھا،
پھر اس نے آگے سوال کیا کہ وہ پینٹ شرٹ کیوں نہیں پہنتا تھا، پینٹ کوٹ کیوں نہیں پہنتا تھا، پتلون یعنی پینٹ۔ میں نے کہا بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے، ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچا آتے۔ ویسے تو ولایت کا مطلب ہوتا ہے دوسرا شہر، لیکن یہاں ولایت کا مطلب ہے انگلینڈ کے لیے، یعنی انگلینڈ پہنچا دیتے۔ یعنی باپ نے کہا کہ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت جو ہے چونکہ پینٹ کوٹ کا اتنا رواج نہیں تھا، اس لیے اگر ماسٹر جی بھی، یعنی وہ کوئی بہت بڑے شہر میں نہیں آئے تھے، چھوٹا موٹا شہر تھا، اور وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ماسٹر جی بھی پتلون پہن لیتے تو جب وہ باہر نکلتے پینٹ میں تو جو گلیوں کے کتے ہیں وہ ان کو نام مانوس حلیے میں دیکھ کر ان پر بہت بھونکتے اور ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ سلیم میری پوری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ اب وہ اپنے بیٹے کا ریئیکشن بتا رہے ہیں کہ اس نے جو ہے میری بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا بغیر سمجھے، جبکہ جو علی بخش بوڑھا ملازم تھا وہ اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر مسکرا دیا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی، یعنی ہم نے بیان جاری رکھا، کہانی سناتے رہے اور انہیں کیا بتایا کہ ان دنوں پتلون پوش خال خال ہی نظر آتے تھے۔ پتلون پوش پینٹ پہننے والے، پتلون یعنی پینٹ، پوش یعنی پہننے والے، خال خال اکا دکا ایک آدھ ہی یعنی بہت کم ہی نظر آتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے۔ یہاں سیکنڈ ماسٹر کا مطلب ہے ہم جسے اپنی زبان میں وائس پرنسپل کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں پورے اسکول میں ایک وائس پرنسپل ہی تھے اسکول کے جو سوٹ پہنتے تھے، یعنی پینٹ اور کوٹ پہنتے تھے، اور ان کے اس حلیے کی وجہ سے لڑکے انہیں جنٹل مین کہا کرتے تھے۔ انہوں نے لاہور شہر میں تعلیم پائی تھی اور وہیں کے رہنے والے تھے۔ ان کی اب یہ حلیہ بتا رہے ہیں۔ ہر دو فقرے کے بعد، دو فقرے یعنی جملے، ہر دو فقروں میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے۔ یعنی صرف وائس پرنسپل ایسے تھے جو پینٹ کوٹ پہنتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لاہور میں رہتے تھے، وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، وہیں کے اسکولوں میں پڑھے لکھے تھے، اس لیے انگریزی اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے انہیں یہ عادت تھی کہ وہ ہر ایک جملے میں 2-3 انگریزی کے لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اور ان کے اس عمل سے لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے۔ لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے، رشک یعنی فخر۔ لڑکے جو ہے بہت فخر سے، بہت ملی جلی حیرت اور خوشی سے انہیں دیکھا کرتے تھے۔ آدمی خوش مزاج تھے، یعنی مزاج کے اچھے تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کے شوقین تھے۔ اب یہ ان کی ساری کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں جو اس اسکول میں وائس پرنسپل تھے، کہ وہ اچھے مزاج کے آدمی تھے، خوش اخلاق تھے اور ہاکی کے بہت اچھے کھلاڑی تھے، اور اس کے علاوہ انہیں شکار کا شوق بھی تھا۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی کے گاؤں جا نکلے۔ رات ہو رہی تھی، آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کیا ہوا، ایک دفعہ دسمبر کے مہینے میں، یعنی دسمبر کی چھٹیوں میں وہ شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا پہنچے۔ چونکہ رات ہو رہی تھی اور واپسی جو ہے وہاں ممکن نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسی لڑکے کے ہاں ٹھہرا جائے۔ ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ جا کر دستک دینے کا مطلب ہے دروازہ کھٹکھٹانا۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکراس آ گیا۔ چکرا جانا یعنی چکر آ جانا، گھبرا جانا، بوکھلا جانا۔ یعنی جب انہوں نے اس کے گھر کے دروازے پر جا کر اسے نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بجایا، تو وہ جب گھر سے باہر نکلا تو اچانک ماسٹر جی کو اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گیا۔ کیوں گھبرا گیا؟ کیونکہ ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تو تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ یعنی وہ اس لیے گھبرا گیا کہ ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں یہ بات کہی تو تھی کہ ہم کسی دن اس چھوٹے چودھری کے گھر جائیں گے اور ان کے مہمان بنیں گے۔
ماسٹر جی سے چھوٹا چودھری بھی مذاق نہیں کہا کرتے تھے، یعنی جو ماسٹر جی تھے اسے مذاق میں چھوٹا چودھری کہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، اس سارے صورتحال میں جو چودھری تھا چھوٹا، اسے توقع نہیں تھی، امید نہیں تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، یعنی اسے یہ امید تھی، توقع تھی کہ وہ جو مذاق کر رہے ہیں اس طرف مذاق ہی ہوگا، یہ توقع نہیں تھی کہ کبھی مذاق ختم کر کے حقیقتاً اس کے گھر پہ آ جائیں گے۔ مگر کیا ہوا، وہ آج حد پھلانگ کر اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے، روبرو آمنے سامنے، یعنی اس کے سامنے آ گئے تھے۔ تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا، یعنی اس کے علاوہ دوسرا کوئی وہی نہیں تھا کہ وہ اس کی میزبانی کیے بغیر جو ہے وہ رہ سکتا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچوں، ہمارا آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگلا جو ہے وہ سبق ہم پھر اگلے اس میں پڑھیں گے، اور اس وقت میں آپ کو کام بھی دوں گی۔ ابھی آپ کا کام صرف یہ ہے کہ میں نے جتنے مشکل الفاظ بتائے ہیں اسے آپ اپنی بک کے اوپر نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اللہ حافظ۔